تو انسانی شکل میں وہ فرشتہ ملک الموت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اور وہ فرشتہ اگر کہنے لگا کہ میں ملک الموت ہوں اور آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو اپنے کام میں مصروف تھے، خدمت خلق میں مصروف تھے، وہ لوگوں کی خدمت کر رہے تھے، وہ لوگوں میں تبلیغ کر رہے تھے، اللہ کا بڑائی بیان کر رہے تھے، اور یہ ملک الموت نے آ کر کہا کہ میں روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تیز غصہ آیا، غصہ تو ویسے مشہور ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں ایک تھپڑ حضرت ملک الموت کے ایک مار دیا کھینچ کر۔ تو حضرت تاریخ میں آتا ہے، بعض تاریخ میں، کہ حضرت ملک الموت کی آنکھ نکل کے باہر آ گئی۔ اچھا، یہاں سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے مراد یہ ہے، دو چیزیں، یہ جو واقعہ ہے دو سبق ہم کو دیتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ نبی کی مار جو ہے بڑی سخت ہوا کرتی ہے۔ نبی کی مار پتہ ہے، موسیٰ علیہ السلام، ایک شخص تھا آدم علیہ السلام کے بعد جس کا نام تھا اوج بن عناق۔ اوج بن عناق، اوجی کہتے ہیں نا جو زیادہ کچھ کھائے پیے، زیادہ خوراک ہوتی ہے، لوگ کیا کہتے ہیں؟ یار بڑے اوجی ہو، تمیز نہیں، اتنا کھاتے ہو، بڑے اوجی ہو۔ تو یہ وہیں سے چلا ہے، یہ وہیں سے نسبت جوڑی جاتی ہے اوج بن عناق سے۔ اس کا کیا سسٹم تھا کہ وہ سمندر کی تھا جلدی سائنس نہیں لگا پائی، اور وہ سمندر میں جب اسے نہانا ہوتا تھا نا، غسل کرنا ہوتا تھا، تو سمندر کے اندر ڈبکی لگاتا تھا، اور اس کا وہ پورا ڈوب نہیں پاتا تھا۔ تو کہتا تھا کہ اللہ سمندر میں اتنا پانی دے دے کہ میں کم سے کم نہا سکوں، اس میں تو میں غوطہ بھی نہیں لگا پا رہا ہوں، یہ کتنا چھوٹا سمندر ہے تیرا۔ اور کھاتا کیا تھا؟ مچھلی نکالی اس نے، خطرناک ایک بہت بڑی مچھلی، ٹھیک ہے، جس کو پورا گاؤں 2-3 مہینے میں کھائے گا، ایسی ایسی مچھلیاں یوں نکال کے سورج سے بھون کر اس کو کھاتا تھا۔ بھائی اللہ رازق ہے نا، اب اس کے لیے کھانا کون بنائے گا؟ اتنا بڑا آدمی، اتنا خطرناک، اتنا لمبا چوڑا، تو اس کے لیے کھانا کون بنائے گا؟ تو ظاہر ہے کہ اللہ رازق ہے، تو اس کا انتظام بھی ویسے ہی کیا۔ تو سمندر سے مچھلی نکال کے سورج سے بھون کر کھاتا تھا۔ تو اس نے ایک مرتبہ 12 پہلوان اس کو مارنے کے لیے بھیجے گئے کہ جاؤ بھائی بڑا فساد کر رہا ہے، اس کو مار کے آؤ۔ تو 12 پہلوانوں کو اس نے اپنے دامن میں رکھا، یوں کر کے 12 کو اٹھایا، دامن میں رکھا، اور بیوی سے کہنے لگا بیگم کیا کہتی ہو، کچل دیں پیروں کے نیچے، پیروں کے نیچے کچل دیں 12 کو۔ اتنا طاقتور۔ آپ یہ سمجھیں نا کہ نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا، طوفان نوح، جس میں جو وہ تھا نا، جو جودی پہاڑ تھا، جودی پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے دنیا کا، جودی پہاڑ، تو 6 مہینے میں، اندازہ آپ لگائیں، 6 مہینے میں جو کشتی جس میں نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے ساتھی سوار تھے، وہ کشتی 6 مہینے میں جودی پہاڑ پہ ٹھہری تھی۔ وہ پہاڑ دنیا کا بہت اونچا پہاڑ ہے۔ اب آپ سمجھیں 6 مہینے کے بعد وہ کشتی اس پہاڑ پہ ٹھہر رہی ہے، تو اب آپ یہ سوچئے کہ پانی کتنا زیادہ اونچا ہوگا۔ لیکن وہ اتنا پانی اوج بن عنق کے گھٹنوں سے بھی نیچے تھا، اس کے جو گھٹنوں سے نیچے وہ پانی تھا۔ اب آپ سمجھو، لیکن موسیٰ، اس نے عمر بھی بہت پائی، 3000 سال زندہ رہا ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا تھا۔ 3000 سال زندگی اس نے پائی۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس نے فتنے اور فساد پھیلانا شروع کیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ہائٹ جو تھی وہ تھی 10 فٹ کے تھے موسیٰ علیہ السلام، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو ڈنڈا تھا نا، جنتی جو عصا تھا، وہ بھی 10 فٹ کا تھا، اور وہی عصا جو فرعون کے پاس ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، میں انشاءاللہ بھی بتاؤں گا آپ کو۔ تو وہ اژدہا تھا موسیٰ علیہ السلام کا 10 فٹ کا۔ موسیٰ علیہ السلام خود کتنے تھے؟ 10 فٹ کے۔ کتنا ہو گیا؟ 20 فٹ۔ موسیٰ علیہ السلام 10 فٹ پھر اچھلے ہیں، آپ نے چھلانگ لگائی اونچے کی طرف، 10 فٹ آپ اچھلے، تو 10 فٹ موسیٰ علیہ السلام اچھلے، 10 فٹ کا موسیٰ علیہ السلام کا عصا، 10 فٹ خود موسیٰ علیہ السلام 10 فٹ کے لمبے، کتنا ہو گیا؟ 30 ہو گیا نا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ پیچھے سے اوج بن عنق کے مارا تھا تو اس کے ٹخنے پہ لگا تھا اور وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں اس کا تلوہ ہی کتنا بڑا تھا۔ تو کچھ لوگوں کو اللہ نے عبرت کا نشان بنایا ہے، اسلامی حیرت انگیز معلومات میں اس کی ایک ایک چیز تحریر ہے، اور خزائن العرفان وغیرہ تمام جگہ پر۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی طاقت ایسی طاقت ہے کہ 12 پہلوانوں کو اس نے کرتے میں رکھ لیا، لیکن ایک اللہ کے نبی کے ایک عصا سے اس کی موت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔
ملک الموت جو سب کی روحوں کو قبض کر رہا ہے، لیکن کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی ایک ہاتھ ہمارا آنکھ نکل کے باہر آ گئی. نبی کی طاقت ہے نا، مار کس کی ہے؟ نبی اگر ایک کافر، ایک ظالم نبی کا دشمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے پاس تھے اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے محمد ابن عبداللہ، یہ میرا گھوڑا ہے، بہت اچھا کھلاتا ہوں، اچھا پالتا ہوں، اچھی جگہ باندھتا ہوں، اور فلاں جنگ میں اس پر بیٹھ کر آپ کو قتل کروں گا، نعوذ باللہ. سب کہیں نعوذ باللہ. تو وہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ انشاءاللہ میں ہی تمہیں قتل کروں گا. پھر کیا ہوا کہ صحابہ اس جنگ میں دیکھ رہے تھے کہ وہ شخص آنے والا ہے سامنے سے. اچانک سے آقا علیہ السلام کے سامنے سے وہ شخص آنے لگا، تلوار ہاتھ میں ننگی پکڑے، گھوڑے پر سوار اور تلوار کو لہلاتا ہوا آقا علیہ السلام کے قریب آنے لگا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، نپٹا دیں اس کو؟ کہا نہیں اس کو آنے دو. جیسے ہی وہ پاس میں آیا تو آقا علیہ السلام نے صحابی کے ہاتھ سے برچھی لی، یا ایک تاریخ میں آتا ہے کہ ایک چھڑی لی، لکڑی، اور اس کے اس طرح سے اس کی طرف ماری تو اس چھڑی کی ایک خراش اس کی گردن میں لگی. تو ایسے چیخ رہا تھا، اپنی فوج کا وہ کمانڈر تھا، ایسے چلایا، ایسا چیخا کہ لوگوں نے آر دلانا شروع کیا، اسے شرم دلائی کہ قوم کے لیڈر ہو، قوم کے بادشاہ ہو، ایسے چلا رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور ایسے چیخ رہا تھا وہ جیسے کہ ایک بچھڑا ہوا اونٹ چیختا ہے، سانڈ کی طرح چیخ رہا تھا. تو لوگوں نے جب شرم دلائی کہ تم ذرا سی خراش پہ اتنا چیختے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ یہاں قتل ہو گئے لوگ، ایسا نہیں چلا رہے. تو اس نے کہا کہ اے لوگوں سنو، کسی کو بلال نے مارا ہے، کسی کو طلحہ نے مارا ہے، کسی کو ابو بکر و عمر و عثمان و علی نے مارا ہے، لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم مجھے مارنے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ مارنا چھڑی سے تو چھوڑو، یہ تو میرے خراش لگی ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے. اگر میری طرف یہ اس نیت سے، مارنے کی نیت سے اگر میری طرف تھوک بھی دیتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اب آپ یہ دیکھیں اس دور کے کافر کا یقین کیا ہے کہ حضور نے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم ہی قتل کریں گے انشاءاللہ، تو اگر یہ تھوک دیتے تو مجھے یہی تکلیف ہوتی. اور وہ کہنے لگا کہ یہ جو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہ تکلیف اگر تم سب کو تقسیم کر دی جائے تو تم سارے لوگ موت کے گھاٹ اتر جاؤ گے، تم سب کے سب اس درد میں مر جاؤ گے. تو نبی کی عظمت ہی ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب مارا ہے فرشتے کو، حضرت ملک الموت کو، تو یہ ملک الموت اللہ کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ مولا کس کے پاس بھیج دیا؟ مولا یہ کس کے پاس تو نے ہمیں بھیج دیا؟ سارے لوگوں کی روحیں میں قبض کرتا ہوں، سارے لوگ مجھ سے کانپتے ہیں، اور مجھے مارنے والا یہ کون؟ یہ تیرے نبی نے مجھے مارا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اسرائیل، یاد رکھو جب میرے یہ جو نبی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے قریبی ہیں، یہ میرے نبی ہیں، ان کے بارگاہ میں جب جانا تو اجازت مانگ کر جانا، بہت ہی عزت کے ساتھ جانا، اور ان سے جا کر یہ نہیں کہنا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. یہ کہو جا کے کہ میں آیا ہوں، اگر آپ چلنا چاہیں تو چلیں، رہنا چاہیں تو رہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ فرشتہ آیا، کہا اللہ مجھے ابھی رہنا ہے، مجھے جینا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بھیڑ کو بھیجا، کہا کہ اس کے اوپر آپ بھیگا ہوا ہاتھ رکھ دیجئے، جتنے بال آپ کے ہاتھوں کے نیچے آ جائیں گے اتنی آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی. تو کہا اللہ اس کے بعد؟ کہا اس کے بعد پھر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو کہنے لگے جب موت کا ذائقہ چکھنا ہی ہے تو مولا پھر دیری کا ہے کہ پھر ابھی لی چلو، اللہ بلا لے مجھے اپنے پاس. تو نبی کی عزت بتائی گئی ہے کہ نبی کی رسپیکٹ کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے، نبی کی طاقت کیا ہے.